باغات کے شہر میں اسموک کا روگ کم نہ ہو سکا۔ لاہور بدستور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بھی زائد ریکارڈ۔ مشتاق احمد گرمانی روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار۔ شرح آلودگی 700 سے تجاوز کر گئی۔ شہر کی زہریلی فضا میں سانس لینا محال، معمولات زندگی متاثر، آلودہ ہوا سے دل، سانسیں، ناک، گلا اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ طبی ماہرین کی بچوں اور بڑوں کو ماسک لازمی پہننے کی ہدایت۔ اسموک پر قابو پانے کا مشن، حکومتی اقدامات پر عمل درآمد۔ وائلڈ لائف پارکس اور چڑیا گھروں میں عوام کا داخلہ بند ہوگا۔ ڈی جی مدثر اعظم ملک نے مراسلہ جاری کر دیا۔ کہا کہ وائلڈ لائف پارکس اور چڑیا گھر میں صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب پولیس اسموک کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے متحرک۔ اسموک کریک ڈاؤن میں 11 افراد گرفتار، 423 افراد کو 8 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے، 43 مقدمات درج۔ آئی جی پنجاب کا انسداد اسموک کریک ڈاؤن میں تیزی کا حکم۔ اسموک اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا مشن، پولیس نے ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے سے روک دیا۔ شہر کے داخلی راستوں پر متعدد گاڑیاں روکی گئیں۔ سی ٹی او لاہور امار اطہر نے کہا کہ احکامات کی 100% پاسداری کو یقینی بنایا جا رہا ہے، خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی جانب سے اینٹی اسموک مہم جاری۔ شہر بھر میں روڈ سائڈ سکریپنگ، پانی کے چھڑکاؤ اور میکینیکل سویپنگ کا عمل تیز کر دیا گیا۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین نے کہا شہر کے تمام ٹاؤنز میں مرحلہ وار سکریپنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ نصف سے زائد شہر میں گیس پریشر کی کمی اور خواتین کو کھانا اور ناشتہ بنانے میں مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں گیس آتی نہیں، مہنگی ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بدلتے ہی ڈینگی کا جن بے قابو ہو گیا۔ شہر میں 24 گھنٹے میں ڈینگی مچھر نے 8 افراد کو کاٹ لیا۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبہ بھر میں 126 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایک ہفتے میں 737 اور رواں سال 6759 کیسز رپورٹ ہوئے۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش، مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داری سنبھالی۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود مرزا نے پھول رکھے۔ گورنر پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے۔ سردار سلیم حیدر خان نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کہا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلم امہ میں اتحاد کا جذبہ بیدار کیا۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یوم اقبال پر پیغام، کہا عظیم مفکر اور شاعر علامہ اقبال کی فکر و بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے شاعر مشرق کی فکری خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ کہا کہ آج افکار اقبال پر عمل کی ضرورت ہے۔ کلام اقبال مسلم امہ کو متحد کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان کا پیغام ہمیں اتحاد، نظم اور ایمان کا درس دیتا ہے۔ منصوبے کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا۔ خودی کا پیغام، خود انحصاری کا پیغام، ایک امہ کے لیے یکجہتی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ
ہم کیسے اقبال کے کلام کو بھی مزید فروغ دیں اور اس کے ذریعے یہ ملک و قوم ترقی بھی کرے اور آگے بھی بڑھے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں اور جو فکر ہے وہ اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم اقبال کی یاد چھٹی کر کے منائیں۔ اقبال کی فکر اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس فکر پہ عمل کر کے اقبال کے خیالات کو اور ان کی خدمات کو زیادہ سے زیادہ بلند کریں اور ان کا حق ادا کریں۔ قومی ترقی کا سفر فکر اقبال کی روشنی کے نام سے ایک روزہ سیمینار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی خصوصی شرکت۔ کہا، علامہ اقبال کے افکار اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ امت مسلمہ کو متحد ہو کر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ علامہ اقبال نے شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں کو سیاسی جلا بخشی۔ صوبائی وزیر چوہدری شافی حسین کا یوم اقبال پر پیغام۔ کہا کہ اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ پر عمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کی فکر و متحرک و جدید معاشرے کی تشکیل کرتی ہے۔ کمشنر زید بن مقصود کا علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر پیغام۔ کہا، علامہ اقبال کا فلسفہ عملی جدوجہد کا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سعید موسیٰ رضا نے کہا کہ اقبال کے فلسفے نے نوجوانوں کی اصلاح اور شعور میں کردار ادا کیا۔ وی سی یو ای ٹی ڈاکٹر شاہد منیر کی وفد کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری۔ ڈاکٹر شاہد منیر نے فاتحہ خوانی کی اور قبر پر پھول رکھے۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کہا کہ اقبال کی شاعری عمل اور خود شناسی کی لازوال دعوت ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دھماکہ، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کہا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ افغانستان کے لوگوں سے بات کیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان دشمن عناصر استعمال کرتے ہیں جو پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنے جو ہے اور خاص کر ہم اپنے پاکستان کی عوام جو ہے اور تمام ادارے ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی بھی کوئٹہ دھماکے کی مذمت ہے۔ ایسے واقعات کے تانے بانے پڑوسی ممالک سے جڑتے ہیں۔ کہا، اقبال کے افکار کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اقبال کے فکر اور فلسفہ ہمارے لیے ایک روشن چراغ کے مانند ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے کوئٹہ بم دھماکے کی مذمت۔ کہا کہ حکومت بلوچستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ دہشت گردی کے واقعات ملک کی سلامتی پر سنگین سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ دہشت گرد انسان کہلوانے کے لائق نہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام پی پی 168ویں فری ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مزمل اقبال کا کہنا ہے کہ ہم اقتدار میں آنے سے پہلے ہی عوام سے کیے وعدے وفا کر رہے ہیں۔ ممبر سازی مہم میں عوام کی بڑی تعداد ممبر بن رہی ہے۔ واپڈا کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف انکوائری۔ ایف آئی اے نے 8 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی انتظامیہ کو 14 نومبر کو طلب کر لیا۔ حکام کے مطابق سوسائٹیز نے واپڈا کا نام اور لوگو بغیر اجازت اپنی سوسائٹیز کے نام کے ساتھ لگایا۔ گرین ٹاؤن میں پولیس مقابلہ